ابھی تو خیر ہم پہلی جنگ کی فتح کے نشے میں ہیں، ٹھیک ہے، ہائی لیول پہ تیاریاں ہوں گی اور احساس بھی ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ چیز ہوگی۔ بطور قوم تیار ہونا کوئی اور معنی رکھتا ہے۔ ابھی تو ڈر لگتا ہے کہ بھئی اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنگ میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، تو جس میں صبر زیادہ ہوتا ہے وہی جیتتا ہے۔ آیا وہ صبر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا؟ ذرا مشکل بات ہے۔ پچھلی دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ایک میزائل آ کے لگا، ایک اسکواڈرن لیڈر شہید ہو گئے، اس پر اپنوں ہی نے شور مچانا شروع کر دیا، پھر یہ کہ اس پہ بھی شور مچا کہ جی ہم ان کے میزائل روک کیوں نہیں سکے۔ تو اس کا مطلب کوئی ہماری اس طرح کی جنگی تربیت تو قومی سطح پہ تو نہیں ہے۔ پھر یہ کہ بہت سے لوگ ریاست پاکستان سے ناراض ہیں، تو گویا ان کے تو باغوں چھینکا ٹوٹے گا اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچتا ہے یا عظیمت کا کوئی وقتی سا بھی تھوڑا سا بھی بات ہے۔ جب ایسی سچویشن ہو نا تو جنگ اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک تو آپ یکسو ہوں، پوری قوم ایک ہو تو اور معنی رکھتی ہے، قوم کے اندر بھی پھوٹ ہو، پولرائزیشن ہو تو پھر صورت اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی جنگ کے دوران جنگ کے لیے تیار ہو جائے قوم تو ہوگی، لیکن یہ کہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قومی طور پر ہم جنگ کے لیے مطلب جو ضروری تیاری ہم نے کر رکھی ہے۔ بنیادی طور پر اصل میں ہم نے عوام کی کسی بھی معاملے میں تربیت کی نہیں ہے نا۔ سیاسی جماعتیں بھی ایشوز بیس سیاست کرتی ہیں، کوئی سیاسی تربیت کا کام تو اپنے کارکنوں کا نہیں کرتی، اسی وجہ سے وہ سارے کام ہمارے خراب ہو رہے ہیں۔ موٹی بات یہ ہے قومی طور پر تو شاید ہم اس طرح تیار نہیں ہیں، لیکن یہ کہ فوجی عسکری طور پر یا سیاسی ہماری قیادت بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اس کے لیے تیار ہے، اچھی کوششیں ہیں انہوں نے کی ہیں، لیکن یہ کہ آیا اگر پریشر آتا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ابھی تو ہم مطلب اونچی ہواؤں میں ہیں۔ چین ہمارا دوست ہے، تو جب چین ہمارا دوست ہے تو اللہ خیر ہی کرے گا، تو ہم پہ کوئی غضب نہیں ہوگی۔ جیسے ہم نے پہلے 4 دن میں برتری حاصل کی ہے تو آگے بھی ہماری وہ برتری قائم اور دائم رہے گی۔ اس سے آگے جو بات ہے وہ کہ بھئی انڈیا کا معاملہ کیا ہے۔ میں یہ بتاؤں نا آپ کو، اب حالات ایسے ہیں کہ پاکستان نہ بھی چاہے تو بھی چیزیں ادھری جا رہی ہیں، جنگ کی طرف جا رہی ہیں۔ انڈیا نہ بھی چاہے تو بھی عوامی جذبات ہیں، اب انہیں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انڈیا کو کرنا پڑے گا۔ عالمی طاقتوں کے بھی اپنے مسائل ہیں۔ جنگ ہوگی تو کوئی امن کرائے گا تو پھر امن پرائز حاصل کرے گا، جنگ ہی نہیں ہو تو کس بات کا امن؟ پہلے والا امن تو خراب ہو گیا نا۔ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ چاروں ناچار جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ خطے پورے کے حالات ایسے اور عالمی حالات بھی ایسے۔ ایک ہی بات دیکھیں نا، جو اسرائیل کا پلان ہے مشرق وسطیٰ کے لیے، اس سے پہلے پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا، اس کے بغیر تو وہاں پہ مطلب اس کے لیے بڑے خطرات ہیں۔ یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ بس اب ایک نہیں رہنا ہے، تو یہ تو سیٹلمنٹ تھا نا، علیحدہ علیحدہ ہو کے رہ لو، اکٹھے نہیں رہ رہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو چلیں 2 علیحدہ علیحدہ ملک دے دیتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں امن سے رہو، وہ اپنے علاقے میں امن سے رہیں۔ 78 سال میں تو امن نہیں ہو سکا نا۔ اور اب جس طرح کا ایکسٹریمزم انڈیا میں پیدا ہو چکا ہے، تو یا تم یا ہم، نعرہ تو اس کا وہ لگاتے ہیں نا، تو پھر یہ ایک ہی ہوگا نا جو رہے گا، دوسرا تو نہیں رہ سکتا۔ اب تو یہ ایک قوم نے ختم ہونا ہے، اب کس نے ہونا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔